بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ڈیولپمنٹ اکنامکس کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں. میرا نام ڈاکٹر حسنین نقوی ہے. میں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں مینجمنٹ سائنسز کا، مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ میں. اور میں نے ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا اور میں نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف ڈنڈی اسکاٹ لینڈ سے کیا. ہم آپ کو ڈیولپمنٹ اکنامکس کے جو ہے کورس پڑھانے جا رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس لیکچر کے آخر میں باقی لیکچرز کی تفصیل بھی بتا دیں گے. Now, we'll starting with what is economic development. Now, use of economic analysis methods and tools to understand the problems, constraints and opportunity facing developing countries. اب ذرا آپ اس میں غور کرنا ہے، ان دو لائنز کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. اس کے اندر یوز آف اکنامک انالیسس جسے معاشی تجزیہ بولتے ہیں، پھر اکنامک میتھڈز، اوکے، پھر اکنامک ٹولز، ٹھیک ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمس، کنسٹرینٹس اینڈ اپرچونٹیز فیسنگ ڈیولپنگ کنٹریز. اب اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوا؟ یوز آف اکنامک انالیسز میتھڈز اینڈ ٹولز، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکنامک انالیسز، اکنامک میتھڈز اور اکنامک ٹولز کا استعمال کر کے ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمس، ون، کنسٹرینٹس اینڈ اپرچونٹیز، یعنی کہ پرابلمس ڈیولپنگ کنٹریز کے، کنسٹرینٹس یعنی کہ رکاوٹیں، اور اپرچونٹیز فیسنگ ڈیولپنگ کنٹریز، رائٹ. سو اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ Use of economic analysis methods and tools to understand the problems, constraints and opportunities facing developing countries. Okay. Then we will have to find out the causes of poverty in developing countries. ہم نے بڑے غور سے دیکھنے ہیں کہ poverty کی کیا وجوہات ہیں. کیا اس ملک کے اندر پاپولیشن زیادہ ہے؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ زمین فرٹائل نہیں ہے؟ کیا ان کی ریسورسز کم ہے اس کنٹری کے؟ جیوگرافیکلی وہ کہاں پر لوکیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے نیبرز کیسے ہیں؟ وہ کیا لڑائیاں تو نہیں ہیں وہاں پہ کوئی فیمائن تو نہیں ہے وہاں پر؟ کیا خانہ جنگی نہیں ہے؟ کہ وہاں پر ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ کس پروسیس میں ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر کس جو ہے فیز میں ہے؟ کیا وہ ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے وہ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں؟ وہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کس فیز میں ہے؟ وہاں پہ پروڈکشن فنکشنز کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ جو ہے وہ دوہرا پن تو نہیں ہے کہ ایک وقت پہ ایک ڈیولپڈ سیکٹر ہے اور ایک ڈیولپنگ سیکٹر ہے؟ کہیں وہاں پر جو ہے وہ مائیگریشن کا پرابلم تو نہیں ہے؟ وہاں پر بیسک ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی فیسلٹیز کی صورتحال کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہوتے ہیں کہ یہ پاورٹی کی وجوہات، غربت کی وجوہات کیا ہے. کیا غربت اس لیے ہے کہ وہاں کا ایگریکلچر سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر غربت اس لیے ہے کہ وہ جغرافیکل لوکیشن اس کی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا وہاں پر نیچرل ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو بہتر کیا استعمال نہیں کیا جا رہا؟ اور اس کے علاوہ ان کے بیلنس آف پیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیفیسٹ تو نہیں ہے؟ تو کیا ان کے یہاں بجٹ کے اندر کوئی ڈس ایکویلبریم تو نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. آپ نے مائکرو اکنامکس پڑھی ہوگی، میکرو اکنامکس پڑھی ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ان کی مارکیٹس پرفیکٹ ہیں اس کنٹری کے اندر؟ کیا وہاں پر گورنمنٹ کو زیادہ انٹرفیئر تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ کیا وہاں پر گورنمنٹ کے ریونیوز پراپرلی کلیکٹ ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں پر گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر جو ہے پراپرلی؟ کیا وہاں پر کرپشن تو نہیں ہے؟ کیا وہاں پر پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہاں پر؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے انالائز کرنی ہے اور ہم نے ڈھونڈنے غربت کی وجوہات دیکھنی ہے ہم نے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. سو ڈیولپمنٹ اکنامکس کیا کرتی ہے؟ ڈیولپمنٹ اکنامکس بیسیکلی اکنامک انالیسس کرتی ہے، اس کی اکنامک ٹولز اور اکنامک میتھڈز کا استعمال کرتی ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ غریب ملکوں کے پرابلم کیا ہے، غریب ملکوں کی مشکلات کیا ہیں،
ان کی اپرچونٹیز کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے کازز آف پاورٹی دیکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ غربت ہے, اور غربت کی وجوہات بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیں. آپ نے دیکھا کہ اکنامک انالیسس کیا ان وجوہات کا, آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فلاز کیا ہیں, پرابلمز کیا ہیں, آبسٹیکلز کیا ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر آپ نے ان کو دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا کام ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کے اندر موجود پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, جو کازیٹیو فیکٹرز ہیں پاورٹی کے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, پھر ان کی سولوشن سامنے دیں, ان کے روڈ ٹو اسکیپ دا پاورٹی, یعنی کہ اس غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو میتھڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ایگریکلچر اگر بیکورڈ ہے تو اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اگر انڈسٹری کے اندر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ٹیکنالوجی کو کس طرح سے انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ان امپلائمنٹ اگر اس کنٹری کے اندر جو کہ پاورٹی کو جنم دے رہی ہے تو ان امپلائمنٹ کو کس طرح سے ختم کیا جائے. اسی طرح سے اس ملک کے اندر افراط زر جن کی انفلیشن کتنی ہے وہ دیکھا جائے, اس ملک کے جو فسکل اور مانیٹری پالیسی کیا جو ہے وہ صحیح طرح سے جو وہ ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اگر نہیں ہو رہی تو کیا وہ تو غربت کا کازیٹیو فیکٹرز میں سے نہیں ہے, تو وہ پرابلم. تو اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ, انڈسٹریلائزیشن کا طریقہ ہے, رول آف ایگریکلچر کا دیکھنے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے انڈسز دیکھنے ہیں, ہم نے جو ہے وہ فورن ایڈ کا جو ہے وہ رول دیکھنے ہیں, ہم نے اربن رورل مائگریشن کا رول دیکھنا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر, ہم نے انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر جو ہے اس کا آپٹیمل یوز کرنا ہے کس طرح سے, کیونکہ ابنڈنٹ ریسورسز دیکھنے ہیں اس کنٹری کے, کیا وہاں پر لیبر جو ہے وہ ابنڈنٹ ہے یا کیپٹل ابنڈنٹ ہے, کس طرح سے اس کو استعمال کریں تو وہ غربت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ اوور ٹائم ہم نے انالائز کرنے ہوتے ہیں. پھر ہم نے مختلف تھیریز دیکھنی ہوتی ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی تھیری جو ہے کس ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ہے وہ زیادہ مسائل حل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے امپیریکل ایویڈنسز ڈھونڈنے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو سجیسٹ کر سکیں. دیکھیں جو آج کے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کبھی ڈیولپنگ تھے, تو پھر ان کو کیسے حالات وہ فیس کر رہے تھے, وہ کون سے جو ہے وہ ٹولز استعمال کیے انہوں نے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے, ان ٹولز کو دیکھنا ہے. ان ملکوں کی ڈفرینٹ سٹیجز سے جب وہ گزرے ہیں ان سٹیجز کو انالائز کرنا ہے, ان کے ریٹ آف انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہے, ان کے کنزمپشن پیٹرن کو دیکھنا ہے, ان کو فالو کرنے کے لیے سجیشن دینی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو. تو دس از the use of economic to attain economic development, right. اس طرح سے مختلف, جیسے کہ ہم آپ کو مختلف اکانومسٹ بتائیں گے جنہوں نے امپیریکل ایویڈنسز پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے. جیسے روسٹو بہت مشہور ہے, آپ نے ویسے بھی ان کا نام سنا ہوگا, ڈبلیو روسٹو. انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ سٹیجز بتائی تھیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ انشاءاللہ اپروپریٹ ٹائم پہ ہم آپ کو ساری سٹیجز سمجھائیں گے. ٹریڈیشنل سوسائٹی کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے, پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف ایک سٹیج بتائی تھی, ٹیک آف کی ایک سٹیج بتائی تھی. اس کے بعد انہوں نے جو ہائی ماس کنزمپشن کے طرف اشارہ کیا تھا, تو انہوں نے پانچ سٹیجز بتائی تھی اکنامک ڈیولپمنٹ کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی امپیریکل ایویڈنسز. اس طرح سے سائمن کوزنٹ کے امپیریکل ایویڈنسز ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے انڈونیشیا کو جو ہے وہ انالائز کیا تھا اس کے ڈیٹا کو, اور انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں, ان کو سالو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت وہ اسٹڈی اکنامکس, social, political and institutional mechanism that leads to development and transformation of the economy. اب دیکھیے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت ہم کیا پڑھتے ہیں, اکنامک, سوشل اینڈ پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل میکنزم, ٹھیک ہے, جو کہ مدد کرتا ہے اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں, ٹرانسفارم کرنے میں, ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کی طرف لے کے, غربت سے جو ہے وہ جو ہے ڈیولپڈ اکانومی کی طرف لے کے ٹرانسفارم کرنے کے ہمیں مختلف طریقے جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے. سو اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت ہم کسی بھی ملک کی معاشی جو ہے اکنامک, سوشل, پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل میکنزم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چاروں جو ہم نے آپ کو بتایا, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل میکنزم لیڈ
لیڈ کرتے ہیں جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کو ڈیولپمنٹ کے پاتھ کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو کس طرح سے ٹرانسفارم کرتے ہیں, یعنی کہ بیکورڈ جو ہے وہ انڈسٹری کو جو ہائی ٹیک انڈسٹری کس طرح سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذہن میں لائیں کچھ ڈیولپنگ کنٹریز. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے یقیناً آپ سوچیں کون سے کنٹری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. سب سہارن افریقن کنٹریز آپ کے ذہن میں آئیں گے, ایشین کنٹری بہت سارے آپ کے ذہن میں آئیں گے. تو یہ سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کے پاورٹی, انیکوالٹی, جہاں پر بیکورڈ انڈسٹری ہے, جو ہے ٹریڈیشنل ایگریکلچر سیکٹر ہے, ان امپلائمنٹ بہت ہائی ہے, وہاں پہ پاپولیشن بہت ہائی ہے. تو وہ کنٹریز ذہن میں لائیں. آپ یقیناً اخبار بھی دیکھتے ہوں گے, آپ کو وہ سارے کنٹریز آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے, وہ ریجنز ذہن میں آ رہے ہوں گے جو بیسیکلی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اوکے. ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اکنامک ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو پیپل اچیو material opportunities to live an acceptable life. سب سے پہلے تو important question, what is acceptable life. اب آپ نے غور کرنا ہے acceptable life differ کرتی ہے. اچھا, میری ڈیفینیشن ایکسیپٹیبل لائف کی اور ہوگی, آپ کی اور ہوگی, جو دور دراز علاقے کے کسی گاؤں میں رہ رہا ہے اس کی اور ہوگی, سب سہارن افریقن کنٹری میں کوئی کا رہائشی ہے اس کی ایکسیپٹیبل لائف کی ڈیفینیشن اور ہوگی. اب ایکسیپٹیبل لائف کو آپ نے پہلے ڈیفائن کرنا ہے, اچھی طرح سے سمجھنا کہ ایکسیپٹیبل لائف, دیکھیں روٹی موجود ہو, کپڑا موجود ہو, گھر موجود ہو, بیسک ایجوکیشن جو ہے فیسلٹیز موجود ہوں, بیسک ہیلتھ کی فیسلٹی موجود ہو, کلین واٹر جو ہے وہ موجود ہو, سینیٹیشن موجود ہو. ٹھیک ہے نا, آپ میری بات سمجھ گئے. تو یہ ایکسیپٹیبل لائف ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ براڈلی یا لوزلی دیکھیں تو یہ ایک جو ہے ایکسیپٹیبل لائف کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے, روٹی کپڑا اور مکان. اچھا, اس کے ساتھ کلین واٹر, ڈرنکنگ واٹر, سینیٹیشن, ہیلتھ بیسک فیسلٹیز, ایجوکیشن کی فیسلٹیز. اس کا مطلب ہے یہ ایکسیپٹیبل لائف ہے. اوکے. اب دیکھیں اب کس طرح سے لوگ ایکسیپٹیبل لائف گزارنے کے لیے اپرچونٹیز حاصل کر, مٹیریل اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ اسکوپ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ کیا دیکھتی ہے, لوگ کس طرح سے مٹیریل اپرچونٹیز جو ہے ایکسیپٹیبل لائف کے لیے اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل لائف جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ ٹینڈنسیز کو دیکھتی ہے, اسٹائلائزڈ فیکٹس کو دیکھتی ہے دیٹ ڈیپینڈ آن دا کنٹیکسٹ آف دا کنٹری. اگرچہ کہ اس کے بارے میں کوئی یونیورسل لا نہیں ہے. سو اکنامک ڈیولپمنٹ ڈسکس براڈ ٹینڈنسیز اینڈ اسٹائلائزڈ فیکٹس. براڈ ٹینڈنسیز دیکھتی ہے, اسٹائلائزڈ فیکٹس دیکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ ڈیپینڈ آن دا کنٹیکسٹ آف دا ایچ کنٹری. ہر کنٹری کے جو ہے وہ تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری کی ٹینڈنسیز اور اسٹائلائزڈ فیکٹس دیکھتے ہیں. اگرچہ کہ کسی بھی کنٹری کے ٹینڈنسیز کو یا اسٹائلائزڈ فیکٹس کو میئر کرنے کے لیے یا ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو آن دا ہول واٹ we want to achieve a better understanding of the problem of the poor country. So first of all, economic development کیا کرتی ہے, achieve to better understanding of the problem of the poor countries. غریب ملکوں کے problems کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں unemployment, high rate of population, death rates زیادہ ہے, child mortality, right, اس کے ساتھ low literacy rate, backward industrial sector, right, traditional agriculture sector, exports of primary goods, deficit in balance of payment, high rate of inflation, different types of unemployments are there, disguised unemployment is there, underemployment is there, right, unemployment is there. Okay. So یہ ہمیں کیا ہے, we want to achieve a better understanding of the problem of the poor countries. So economic development help us to understand the better understanding of the problems of the poor countries, right? So likewise we want to achieve a better understanding of how to apply economics, right? So اب economics آپ نے پڑھی یا مائکرو پڑھی یا میکرو پڑھی, اب ہم یہ سمجھ حاصل کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اکنامکس کہ اکنامکس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں انفلیشن ہے, آپ کا
بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ہے, آپ کی مارکیٹس کے اندر جو ہے امپرفیکشن موجود ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارے ایشوز اکنامکس کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کیا اکنامک ڈیولپمنٹ ہمیں اس کے ذریعے سے وی وانٹ ٹو اچیو اے بیٹر understanding of how to apply economics, right? Then obviously answers the policy question. جب ہمیں ایشو کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی اور اکنامکس کی اپلیکیشن کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی, تو پھر ہم پالیسیز کے حوالے سے ہم جو ہے جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. انفلیشن ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان امپلائمنٹ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, بیلنس آف پیمنٹ میں ڈیفیسٹ ہے تو ہم کیا پالیسی اپنائیں, ٹھیک ہے جی. اگر بجٹ کے اندر ڈیفیسٹ ہے تو ہمیں کیا پالیسی اپنانی چاہیے, ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی واٹ وی وانٹ ٹو اچیو, وی وانٹ ٹو اچیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلمز آف دا پور کنٹری. اف وی انڈرسٹینڈ دا پرابلم آف دا پور کنٹری اینڈ ہمیں جو ہے وہ ہاؤ ٹو اپلائی اکنامکس, یہ دو چیزیں پتہ چل گئی, پھر obviously it would be very easy for us to answer the policy questions, right? So کس طرح سے ڈیولپمنٹ اچیو, کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو تیز کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے جی ڈی پی بڑھائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ کنسیپٹ کے تحت جو ہے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ اکنامکس کے اسکوپ ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کا اسکوپ ہے. دین وٹ ڈو وی مین بائی ڈیولپمنٹ. اگین ہم اسی کوشچن کو ابھی ہم جو اسٹارٹ کیا تھا اسی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اب اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ٹریڈیشنل اکنامک میئرز جو ہیں ان کی ہم بات کریں. دیکھیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی کنٹری بالکل لے مین سادہ سے لفظوں کے تحت امیر ہے یا غریب ہے, ترقی پذیر ہے یا ترقی یافتہ ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو ٹریڈیشنل اکنامک میئر ہیں وہ بڑے سمپل سے, ہم جی ڈی پی میئر کر لیں, ہم جی این آئی میئر کر لیں, گراس نیشنل انکم میئر کر لیں, ہم پر کیپٹا انکم میئر کر لیں, ہم پر کیپٹا جی ڈی پی میئر کر لیں, ہم یوٹیلیٹی آف دیٹ انکم جو ہے وہ جی ڈی پی اس کو ہم میئر کر لیں, تو ہمیں جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ سمجھ آ جائے گی. دیکھیں اگر جس کنٹری کا جی ڈی پی ہائی ہے یا جی این آئی ہائی ہے یا پر کیپٹا انکم ہائی ہے, ہم کہیں گے وہ امیر ملک ہے. اور جس ملک کی جو ہے امیر ملک سے مراد ڈیولپڈ کنٹری, رائٹ. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کسی ملک کا جی ڈی پی کمپیریٹیولی بہت کم ہے اور اس کا یا پر کیپٹا انکم بہت کم ہے, تو ہم کیا بولیں گے, ہم کہیں گے کہ وہ کنٹری جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے. اوکے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. سو وٹ ڈو وی مین بائی اکنامک ڈیولپمنٹ. ٹریڈیشنل میئرز جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ہم نے آپ کو بتایا, جی ڈی پی ہے, جی این آئی ہے, پر کیپٹا انکم وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا ٹریڈیشنل اکنامک میئرز. اب ہم دا نیو اکنامک ویو آف دا ڈیولپمنٹ ہم آپ کو بتائیں گے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کیا ویل بینگ میں اضافہ ہو رہا ہے, نو میٹر وٹ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, بڑھتی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا لوگوں کی ویل بینگ میں کیا ان کو بیسک نیسیسٹی پرووائڈ کی ہو رہی ہیں, کیا ان کو بیسک ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں, کیا ان کو بیسک ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, کیا ان کو کلین واٹر اویلیبل ہے, کیا ان کو جو ہے سینیٹیشن کی جو ہے وہ سہولت اویلیبل ہے. تو کیا کسی کنٹری کی ویل بینگ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر کسی کنٹری کی ویل بینگ جو ہے وہ بہتر امپروو ہوتی چلی جا رہی ہے, وی ول سے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس, رائٹ. سو lead to improve in well-being more broadly understood. Okay, I hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. So well-being جو ہے again this is a kind of word which we cannot explain quantitatively کہ well-being کیا ہے. However well-being کیا میں کہہ سکتا ہوں, necessities مل رہی ہیں, صاف پانی پینے کا مل رہا ہے, جو اس کو سینیٹیشن کی فیسلٹیز موجود ہے, جو یہ ایک اسٹینڈرڈائز شیلٹر موجود ہے, تو ہم کہیں گے کہ جی ویل بینگ ہے. اب اگر اس میں بہتری آتی چلی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. اوکے, اس میں ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وٹ ڈو وی مین بائی اکنامک ڈیولپمنٹ. جی ڈی پی از انکریزنگ, GNI is increasing, per capita income increasing, it means economic development is taking place. Okay, this is the traditional economic measure. However, the new economic view of the development is if the well-being of the people, right, بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, اچیو ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم کہیں گے economic development is taking place. اب اس کے اندر جو women ہے اس کا بہت crucial role ہے, ٹھیک ہے. وہ کیوں crucial role ہے, کیونکہ 50% of the population
لوزلی 50% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہو یا ڈیولپ کنٹریز ہوں، لوزلی 50% جو ہے فیمیل ہوتی ہے. اب چونکہ ڈیولپنگ غریب ملکوں کے اندر، ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے ویمن کی کو اپرچونٹیز کم ملتے ہیں، ان کو ایجوکیشن کی جو ہے وہ مواقع کم ملتے ہیں، ان کو ہیلتھ فیسلٹیز کم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ویل بینگ اچیو نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے. سو سینٹرل رول آف دا ویمن، ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر اس کا سینٹرل رول ہے ٹو میک دا بگیسٹ امپیکٹ آن ڈیولپمنٹ. سوسائٹیز مسٹ empower and invest in women, right? اب ہم آپ کو جو ہے وہ ویمن کے امپاورمنٹ کا بتا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے خواتین ایک وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کو ایسے اسٹیٹسٹیکل فگرز ہم بتائیں گے ان کمنگ لیکچرز کہ جو کہ حیران کن ہوں گے کہ اگر ماں صحت مند ہے تو بچے صحت مند ہیں. چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے صحت مند ماؤں کا کم ہوتا ہے، بچوں کے جو بلو انڈر 5 ایج جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اس طرح سے پڑھی لکھی خواتین کے یہاں جو ہے چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے بلو 5 جسے بولتے ہیں مورٹیلٹی ریٹ وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور پھر ہم تھرڈلی جو ہے آپ کو بتائیں گے واٹ ڈو وی مین بائی اکنامک ڈیولپمنٹ. امریتا سین کہتے ہیں کیپیبلٹی اپروچ کی بات کرتے ہیں. وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ کیپیبلٹی اپروچ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ ایز فریڈم. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ امریتا سین کا. ٹھیک ہے، اب اسے غور سے دیکھیے گا. ڈیولپمنٹ کین بی سین، اٹ از آرگیوڈ ایز اے پروسیس آف ایکسپینڈنگ دا ریئل فریڈم دیٹ پیپل انجوائے. اوکے، سو بیسیکلی کیا آرگومنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا اندازہ لوگوں کی حقیقی آزادی سے لگایا. کس قدر وہ آزاد ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اس کنٹری کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ انہینسنگ دا کیپیبلٹی ٹو لیڈ دا کائنڈ آف لائف وی ہیو ریزن ٹو ویلیو. جس لائف کو ہم اہمیت دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، ویسی زندگی گزارنے، ٹھیک ہے جی، کی کیپیبلٹی ہونا، ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس لائف کو ہم ویلیو کرتے ہیں کہ ایسی زندگی، ٹھیک ہے، کیا زبردست زندگی، ایسی زندگی گزارنے کی جو صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کہیں گے. امریتا سین کا پوائنٹ آف ویو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دین فوکسنگ آن ہیومن فریڈم کنٹراسٹ ود دا نیرو ویو آف دا ڈیولپمنٹ such as identifying development with the growth of gross national product or with the rise in the personal income or with the industrialization or with technological advances or with social modernization. So focusing on human freedom, کس پر فوکس ہے؟ human freedom کے پر. ٹھیک ہے جی. contrast with the narrow views of development. ٹھیک ہے، ہیومن فریڈم ایک براڈ ویو ہے، جبکہ ادر ویو جو ہم نے آپ کو بتایا وہ نیرو ہے. کہ کیا جی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، نیرو ویو ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے نیرو؟ دیکھیں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے. جی ڈی پی اگر صرف انڈسٹریلسٹ کی انکم بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، مزدور کی اور غریب کی انکم نہیں بڑھ رہی، ٹھیک ہے، تو جی ڈی پی تو بڑھ رہی ہے نا. اگر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، جی ڈی پی تو آپ کو یاد ہے نا، میکرو اکنامکس میں آپ نے پڑھا ہے، ایک سال کے اندر ایک ملک کے اندر جتنی اشیاء و خدمات پیدا ہوئی ہیں اس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں. اب جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں. اب جو اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں وہ لگژری گوڈز ہیں، وہ انڈسٹریلائزیشن کے پروفٹس اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب، اور وہ لیبر سیونگ ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جو امپلائمنٹ کو بڑھا نہیں رہے، لیکن جی ڈی پی تو بڑھ رہی ہے. تو جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، اب بڑھتی ہوئی جی ڈی پی کو کہنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ نیرو جو ہے وہ آپ کہہ سکیں کہ آئیڈیا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا. اب براڈ آئیڈیا کیا ہے؟ فریڈم، رائٹ، لیول آف فریڈم. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں پرسنل انکم انکریز ہو رہی ہے، اگین نیرو. پھر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگین نیرو. پھر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہو رہے ہیں، یہ بھی نیرو ڈیفینیشن ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی. ٹھیک ہے، سوشلی ماڈرنائزیشن آ رہی ہے، اگین اٹ از نیرو. اوکے، سو بیسکلی کیا وہ امریتا سین فوکس کر رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہیومن فریڈم از دا فوکس. ہیومن فریڈم امپروو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دے آر انجوائنگ فریڈم، ہیومنز آر انجوائنگ فریڈم، رائٹ. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس، رائٹ.
آگے ہم اگلی سلائڈ کے اوپر تفصیلاً بتائیں گے کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے. However, development consists of removal of various type of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity of exercising their reasoned agency. Okay? ٹھیک ہے. If freedom is what development advances, then there is a major argument for concentrating on the objectives rather than on some particular mean or some special chosen list of the instruments. ہم نے غور کیا مین کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ذرائع کی بات ہو رہی ہے, تو اب آبجیکٹو کی بات ہو رہی ہے. آبجیکٹو کیا ہے اور اس کے لیے مین کیا استعمال کریں. اگر مین کو دیکھ کے ہم ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگائیں گے تو یہ ایک آپ کہیں گے کہ نیرو ہے, اور اگر ہم آبجیکٹو کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے دس از یو کین سے براڈ. اگر آبجیکٹو ویل بینگ ہے اور اس کا مین جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہے, یس دس از according to Amrita Singh the good definition of economic development. Okay, پھر یہ کہ viewing development in term of expanding substantive freedom directs that attention to the end that make development important rather than merely on some of the means. Okay, the same thing which I have explained already. Now some key capabilities, right? اب ہم وہ capability کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ زندگی جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کرنے کی کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. سم امپورٹنٹ بینگز اینڈ ڈوئنگز ان کیپیبلٹی ٹو فنکشن. نمبر 1, بینگ ایبل ٹو لیو لانگ, یعنی کہ لمبی زندگی ہو, ٹھیک ہے. اٹ مین جو آپ کی ایکسپیکٹڈ لائف ہے وہ لمبی ہو. بینگ ویل نورشڈ, رائٹ, آپ کو جو ہے اچھی خوراک مل رہی ہو, ٹھیک ہے. بینگ ہیلدی, یو آر کوائٹ ہیلدی. بینگ لٹریٹ, پڑھے لکھے ہوں. بینگ ویل کلوتھڈ, اچھے کپڑے ہوں. بینگ موبائل, you can go from rural to urban to from one place to another place. Being able to take part in the life of the community, right? community کے جو ہے وہ زندگی کے اندر آپ جو ہے وہ حصہ لے پا رہے ہو, ٹھیک ہے. So being happy as a state of being may be valued as functioning. 3 core values development کے ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو. سب سے پہلے sustenance, the ability to meet basic need, the ability to meet basic need, یعنی کہ آپ کی سسٹیننس ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کے پاس ابلٹی ہونی چاہیے کہ بنیادی ضرورتیں آپ کی پوری ہو جائیں, ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم, یعنی کہ ٹو بی اے پرسن, یعنی کہ آپ کی خود ہی قائم رہے. فریڈم فار سرویٹیوڈ, دیٹ از ٹو بی ایبل ٹو چوز. اب چوز وٹ ایور یو وانٹ ٹو چوز, یو کین چوز, رائٹ. سو آپ نے غور کیا 3 core values of development. Number 1, ability to meet basic needs, پہلا. دوسرا, to be a person. تیسرا, to be able to choose. First one, the ability to meet basic need mean کہ روٹی, کپڑا, مکان, shelter, clean water, health, education, you are getting each and everything, right? To be a person, اور یہ جب چیزیں آپ کو ملیں تو mean آپ کی ایگو, آپ کی خودی, آپ کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم قائم رہے. اوکے, دین ٹو بی ایبل ٹو چوز in whatever you want to buy, whatever you want to choose, you have total freedom. Okay, so these are the 3 core value of the development. Okay, now income and happiness comparing countries. اب یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے, اسے غور سے دیکھیے گا اس ٹیبل کو, اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور اس پوائنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, آپ ریئلی انجوائے کریں گے. دیکھیں, اب آپ نے غور کرنا ہے, یہ جو آپ کا اس طرف ایکس ایکسس ہے
your new bathroom will be the local stream or pond. You will get your drinking water from there too. اب دیکھیں $1 پر زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک US کا اخبار بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تمام آسائشیں چھوڑ دینی ہے. کپڑے آپ کے پاس ایک پھٹی شرٹ پرانی اور ایک جینز، اور اگر آپ گھر کے سربراہ تو آپ کے پاس جوتا ہے، اگر گھر کے سربراہ نہیں ہے تو آپ کو جوتا بھی چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کچن نہیں موجود، اور وہاں پہ فلار یعنی کہ آٹے کا ایک تھیلا اور کچھ چینی اور کچھ نمک، باقی تمام چیزیں ختم. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ کوک کرنی ہے تو آپ کو لکڑیوں یا ڈن کیک یعنی کہ گائے کے گوبر سے وہ آپ کو کوکنگ کرنی ہے. لائک وائز آپ کا ٹوائلٹ آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ نے پونڈ یا اسٹریم کے اندر جو ہے ٹوائلٹنگ کرنی ہے، اور آپ نے پانی پینے کا بھی وہیں سے لینا ہے. اب اندازہ کریں. اوکے، ناؤ موو آؤٹ دا ہاؤس اینڈ انٹو دا ٹول شیڈ. Your neighbor will be a small village or shanty town. Okay, don't waste anything on newspaper, books and magazine. They will be meaningless to you because you will give up literacy. Okay, hold $10 in case of emergency. No bank account, pension plan or insurance policies. Cultivate 3 acres as a tenant farmer. If the weather is good, you can expect $300 to $500 per day in cash crop, per year in cash crop. You will pay 1/3 of that to the landlord and another 10th to the money lender. No need to worry about keeping yourself busy in retirement because you will be lucky if you live past 55 or 60. یہ $1.5 a day کی کہانی ہے. اگر $1.5 a day is not poor, then we will have to live like that. Okay? Now I'll tell you the breakdown of the lecture of this course, economic development. Okay, پہلے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہم نے آج آپ کو پڑھایا what is economic development. دوسرے لیکچر میں ہم نے comparative economic development آپ کو پڑھانی ہے. تیسرے لیکچر کے اندر ہم نے characteristic of developing world, diversity with commonalities آپ کو پڑھانی ہے. یعنی کہ common characteristics بتائیں گے، diverse characteristics بھی بتائیں گے، ان کے common characteristics بھی تفصیلاً بتائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم definitions اور یہ ساری چیزوں ڈیولپنگ کنٹریز کی پرابلمز اچھی طرح پڑھ لیں گے تو لیکچر 4 کے اندر ہم measuring economic development اور گروتھ پڑھنا شروع کریں گے. اس کے اندر ڈفرینٹ اپروچز ہیں وہ پڑھیں گے، GDP, GNP, پر کیپٹا انکم. پھر لیکچر 5 کے اندر ہم آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ اینڈ کیپیبلٹی اپروچ، کنسیپٹ اینڈ ایوولوشن پڑھائیں گے. ٹھیک، 6 لیکچر کے اندر ہیومن رائٹس اپروچ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ ہم پڑھیں گے. 7th لیکچر جو ہے وہ ہمارا اکنامک ڈیولپمنٹ بیسک نیڈ اپروچ اور فزیکل کوالٹی آف لائف اپروچ جو ہے وہ ہوگا. لیکچر 8 کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے میجرمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ ود گڈ گورننس اینڈ ہیومن گورننس انڈیکس. رائٹ. لیکچر 9 کے اندر ری ڈسٹریبیوشن ود گروتھ پڑھیں گے ہم، جسے RWG کہتے ہیں. اور لیکچر 10 کے اندر ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز گلوبل ایجنڈا فار ڈیولپمنٹ پڑھیں گے. لیکچر 11 کے اندر لیکچر 11 سے ہم تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ شروع کریں گے، جس میں سب سے پہلے تھیری ہم پڑھیں گے ناکسز ماڈل آف ویشیس سرکل آف پاورٹی. اوکے، ہم غربت کا منحوس چکر بولتے ہیں، ناکسے نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا، ہم وہ پڑھیں گے. 12th لیکچر کے اندر ہم بگ پش تھیری پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور روزنسٹین روڈین نے یہ جو ہے وہ پریزنٹ کی، اور اس میں انہوں نے جو انڈیویزبلٹیز آئیڈینٹیفائی کی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. دین لیکچر 13 کے اندر روسٹو سٹیجز آف اکنامک گروتھ ہم دیکھیں گے، جس میں انہوں نے 5 سٹیجز جو اکنامک گروتھ کی بتائی ہیں ہم ان کو تفصیلاً پڑھیں گے. دین 14th لیکچر کے اندر ہم لیونسٹائنز کا کریٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسس آپ کو پڑھائیں گے. لیکچر 15 کے اندر ہم ڈیولزم اینڈ کنسیپٹ آف ڈیول سوسائٹیز پڑھائیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ابتدائی طور پہ بتایا کہ ڈیولپنگ کنٹریز ڈیولزم کا شکار. ڈیولزم کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک وقت پہ 2 مختلف صورتحال کو نا، یعنی کہ اگر ایک وقت کے اوپر ایک ملک کے اندر ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ بیل بھی استعمال ہو رہا ہو، یعنی کہ پروڈکشن فنکشن ٹریڈیشنل استعمال ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف انڈسٹری کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہو، تو یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کہلائے گا. اوکے، تو ہم ڈیولزم کا کنسیپٹ پڑھیں گے 15ویں لیکچر کے اندر. 16th لیکچر جو ہے وہ ہم ڈیولسٹک تھیریز پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی. اور سوشل اور اکنامک ڈیولزم جو ہے لیکچر 16 میں ہم پڑھیں گے, اور لیکچر 17 کے اندر ہم ٹیکنالوجیکل ڈیولزم پڑھیں گے. 3 لیکچرز جو ہیں جس میں 15, 16 اور 17 ہم ڈیولزم کے حوالے سے پڑھیں گے اور اس کی تھیریز پڑھیں گے. لیکچر 18 سے ہم جو ہے وہ رورل اربن مائگریشن کی بات کریں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ رورل آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ مائگریشن کا ٹرینڈ ہوتا ہے. رورل اربن مائگریشن کے حوالے سے ہم 3 لیکچرز ہوں گے ہمارے, جس میں 18 لیکچر کے اندر ہم لیوس کا ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا ماڈل پڑھیں گے. 19 لیکچر کے اندر ہم فائر اینس کا ماڈل جو ہے وہ پڑھیں گے, اور لیکچر 20 کے اندر ایم پی ٹوڈیروز جو ہیں ان کی ہم رورل اربن مائگریشن کا ماڈل پڑھیں گے. لیکچر 21 ہم پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ جو ہے چینج ہو جائے گا تھیریز سے, اور ہم رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکچر 22 کے اندر اکنامکس آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیجز آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہم پڑھیں گے. اس طرح سے لیکچر 23 کے اندر ہم اسٹریٹجی فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ دیکھیں گے, اور لیکچر 24 کے اندر ہم رول آف ایگریکلچر ان اکنامک گروتھ دیکھیں گے, اور لیکچر نمبر 25 کے اندر ہم لینڈ ریفارمز کے حوالے سے بات کریں گے کہ واٹ لینڈ ریفارمز کین پلے دا رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ. لیکچر 26 کے اندر ہم گرین ریولوشن, اور لیکچر 27 کے اندر وی ول سی دا میرٹس اینڈ دا ڈی میرٹس اور دا پرابلمز آف دا گرین ریولوشن. سو اٹ مینس کہ آپ نے غور کیا کہ 21 سے لے کر 27 تک ہم بیسیکلی ایگریکلچر کو فوکس کریں گے, دا رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ, لینڈ ریفارمز کے بارے میں بات کریں گے, گرین ریولوشن کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. اکنامک گروتھ اور ایگریکلچر کا ہم ریلیشن شپ جاننے کی کوشش کریں گے. پھر ہمارا فوکس ہیومن کیپٹل, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ان اکنامک ڈیولپمنٹ, ہم اس طرف جو ہے وہ جو ہے اپنا فوکس کریں گے, اور اس کے اندر ہم ہیومن کیپٹل کو اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا رول اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکچر 29 کے اندر پاورٹی, انیکوالٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ہم پڑھیں گے, اور لیکچر 30 کے اندر ہم ٹریڈ پالیسیز ان ڈیولپنگ کنٹریز کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکچر 31 کے اندر ہم فارن ایڈ فار ڈیولپمنٹ اسسٹنس پڑھیں گے, اور آخری لیکچر جو 32 ہوگا ہم یہ 31 لیکچرز جو آل ٹوگیدر ہم 1 by 1 ریوائز کریں گے, اور اس طرح سے ہمارا یہ کورس جو ہے مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.